السلام علیکم دوستوں، میں ہوں سید خالد گدزی اور آپ اسٹیٹ ویوز دیکھ رہے ہیں۔ اسلام آباد میں رہ کر مظفر آباد کے حالات جاننے کے لیے اور آزاد کشمیر کے اندر ابھی کیا ہونے جا رہا ہے، 9 جون کو عوامی ایکشن کمیٹی نے ایک مظاہرے کی جو ہے نا وہ ہڑتال کی کال دی ہوئی ہے، تو اس سے قبل ان کے درمیان مذاکرات کا عمل بھی جاری ہے۔ اس سارے عمل کے بارے میں جاننے کے لیے ہم چلتے ہیں مظفر آباد میں۔ شوکت نواز میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو عوامی ایکشن کمیٹی کی کور کمیٹی کے ممبر ہیں۔ جی شوکت نواز میر صاحب، آپ مظفر آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ بتائیے کہ آپ کی فیڈرل گورنمنٹ کی جو کمیٹی ہے نیگوسیشن کے لیے آپ کے ساتھ، اس کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی ہے وہ تو یوں لگ رہا ہے کہ آپ اور ان کے درمیان جو چیزیں ابھی سیٹل نہیں ہو پا رہی اور مزید آگے بڑھتی جا رہی ہیں، وہ کیا امور ہیں جن کے اوپر آپ کی ابھی تک سیٹلمنٹ نہیں ہو پا رہی؟ سر دیکھیں، سب سے پہلے جو چیز سمجھنے کی کہ ہم ان کے ساتھ جو مذاکرات کر رہے ہیں، ان مذاکرات کے پیچھے ہمارے وہ کچھ مہربان ہیں جو اوورسیز بھی ہیں، جو آزاد کشمیر کے اندر موجود ہیں، جو ایک برین رکھتے ہیں۔ ہم نے انہی کی خدمات حاصل کرتے ہوئے، وہ ریاست کے ہمدرد ہیں، ریاست کے باشندے ہیں جو پوری دنیا میں موجود ہیں اور بڑی اچھی جگہوں پہ موجود ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ذہن رکھتے ہیں۔ ہم نے ان کے ہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب حکومت سے مذاکرات کیے تو ہم نے مذاکرات کا جو ایک طریقہ کار ہے کہ باقاعدہ ایک ڈیش بورڈ بنایا جاتا ہے، جب بھی کوئی تنازع ہوتا ہے اس تنازع کے حل کے لیے ایک ڈاکومنٹری ایک چیز سامنے لائی جاتی ہے جس کو ہم ڈیش بورڈ کے نام سے اس کا ذکر جی، ایران نے بھی 14 نکات سبمٹ کیے ہیں۔ ایران نے بھی امریکہ کے ساتھ نیگوسیشن کے لیے 14 جو نکات سبمٹ کیے، جو بہرحال امریکہ نے کہا کہ ابھی قبول نہیں ہے۔ تو آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ وہ 14 نکات یا وہ آپ کا فریم ورک کیا ہے؟ ہمیں تو امریکہ کی طرح انہوں نے یہ نہیں کہا قابل قبول ہے، لیکن ہمیں انہوں نے گاہ گے کے راگ میں لگا کے رکھا ہوا ہے۔ اچھا، وہ نکات جاننا چاہ رہا ہوں کہ کن امور کے اوپر آپ کی جو بات چیت ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے اور کن امور کے اوپر سٹک ہیں؟ سر دیکھیں، بات چیت میں نے آپ کو کہا نا کہ بات چیت اس کو بڑھنا نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں کہ جان بوجھ کے ڈیلنگ ٹیکٹس۔ اچھا، اگر بڑھ رہے ہوتے تو آج جو ہم ان سے سوال کر رہے ہیں ان کا جو جواب مل رہا ہے وہ جنوری 2026 کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے منٹس اور میٹنگ کے حساب سے جواب دے رہے ہیں، تو پھر یہ بڑھنے والی چیز تو نہ ہوئی نا، یہ وہیں پہ بریک لگانے والی چیز ہو گئی۔ نہیں، عوامی دلچسپی کے لیے شوکت صاحب یہ بتائیں کہ میں بتاتا ہوں نا جی، ہیلتھ کارڈ ہے، فرض کرے ہیلتھ کارڈ ہے جو ایک برننگ ایشو تھا پوری بالکل صحیح ہے، جس کے ساتھ اٹیچ تھی۔ صحیح ہے۔ اب آج جب ہم نے ان سے پوچھا کہ بھئی اس وقت آپ نے کریڈٹ لینے کی بات کی، آپ نے کہا جی حکومت پاکستان نے کشمیریوں کو ایک تحفہ دے دیا ہیلتھ کارڈ کی شکل میں، اور ہم نے کہا جی بالکل، شروع میں تو کچھ جگہ پہ وہ چلا، لیکن اب یہ پوزیشن ہے کہ آزاد کشمیر میں سی ایم ایچ جو سب سے بڑا آپ کا ہاسپٹل ہوتا ہے، سی ایم ایچ اور ڈی ایچ کیو اسپتال اور اب پرائیویٹ اسپتالوں نے بھی 1-2 ماہ کے بعد کام کرنے کے بعد لوگوں کو انکار کرنا شروع کر دیا۔ اس کی وجہ یہ بنی ہے کہ جب سے حکومت پاکستان نے یہ اعلان کیا تھا ہیلتھ کارڈ کا، جس کا کریڈٹ لے رہی تھی یہ جماعتیں، یہاں پہ پیپل پارٹی لے رہی تھی، پاکستان میں نون لیگ لے رہی تھی، امیر مقام بڑے چوڑے ہو کے یہ باتیں کر رہے تھے، تو آج یہ ثابت ہوگی چیز کہ جب سے یہ اناؤنس ہوا آج تک اسٹیٹ لائف کو 1 روپیہ ادائیگی نہیں کی گئی۔ ٹھیک، اور انہوں نے جب ادائیگی نہیں ہوئی، اسپتالوں نے بل کلیم کیے تو اسٹیٹ لائف نے انکار کر دیا۔ صحیح ہے، تو اس پہ ان کا کیا موقف ہے؟ کچھ بھی نہیں کہ جی بالکل آپ کی بات درست ہے، امیر مقام جو اپنے ساتھ سیکرٹری لائے ہوئے تھے یا ڈپٹی سیکرٹری کشمیر کونسل کے، ان کی طرف مڑتے ہیں، آئی جی صاحب کی طرف، اپنا چیف سیکرٹری صاحب کی طرف مڑتے ہیں اور انہیں حکم کرتے ہیں جناب کہ یہ پرائرٹی بیسس پہ جو ہے یہ نوٹ کریں اور ان کو بتائیں جی کہ اس مسئلے کو حل کریں۔ تو یہی حال میرا خیال ہے پھر انٹرنیٹ کا بھی ہوگا۔ یہ بالکل انٹرنیٹ کا بھی یہی حال ہے، لیکن وزیراعظم صاحب جو ہے وہ 5G اسپیکٹرم جو ہے وہ اس کا اعلان کر چکے ہوئے ہیں۔ جی، حیرت کی بات ہے کہ ریاست کے وزیراعظم کو یہ نہیں پتا کہ ریاست کے اندر عام جو 2G 3G 4G نہیں چل رہا اور ریاست کا وزیراعظم جو ہے 5G اسپیکٹرم کا اعلان کر رہا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات بھی چل رہی ہے کہ چونکہ بجلی وہاں پہ آزاد کشمیر میں چلیں، یہ تو ہو گیا کہ سستی ہے لیکن ہوتی ہی نہیں ہے ایک بات، اور پلس اگر ہو بھی تو اس کی جو وولٹیج ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، تو اس کے اوپر کیا ہے؟ ہاں، اس کے اوپر آپ آ جائیں، ہمارا جو ڈیش بورڈ ہم نے ان کو جمع کرایا تھا نا سر، جی، اس کا پوائنٹ نمبر 5.10 ہے، روپیز 10 بلین الیکٹرسٹی سسٹم فنڈنگ۔ صحیح، انہوں نے ہمیں آگے یہ کرنا کس نے تھا، رسپانسبلٹی کس کی تھی، فیڈرل فائنانس پاور کی، اور ایگریمنٹ ڈیڈ لائن تھی، انہوں نے امیجیٹ اس کو لکھا تھا۔ اب یہ ہمیں جواب انہوں نے جو اس وقت دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جنوری میں PC1 prepared rupees 9.9 billion proposal to be submitted before DWP گورنمنٹ آف AJK shall expedite۔ یہ ابھی یہ گورنمنٹ آف AJK نے لکھنا تھا۔ ایویڈنس ریکوائرڈ
हमने इनसे मांगा, उस वक्त हमने इनसे मांगा था रिलीज शेड्यूल जो है जी वो हमें दें, इसका स्टेटस क्या है, डिले। फिर जो आ गया जी जैक कमेंट्स आ गया, ऑब्जर्वेशन इसके ऊपर हमारी क्या ऑब्जर्वेशन है 10 मिलियन पे, नो ट्रांच वाइज रिलीज प्लान आर disbursement evidence shared. AJ के electricity department started scheme on the political basis कि वो जो 10 अरब रुपया जिसका ये क्रेडिट लेते हुए थकते नहीं है, अभी तक उस 10 अरब रुपए का कोई पता नहीं है। जो आपका सवाल है लो वोल्टेज बिजली का ना होना और बार बार ट्रिपिंग, ये जो 10 अरब रुपया था ये इमरजेंसी चीजों को अपग्रेड करने के लिए था कि इससे हमने परचेज करनी थी ट्रांसफार्मरों की, इससे हमने परचेज करनी थी तारों की, इससे हमने अपने जो फीडर है उनको अपग्रेड करना था। अच्छा शौकत साहब, अभी तक आपने ना शौकत साहब ऐसा है कि आपने अभी तक एक अच्छे मुज़ाकरातकार के तौर पर चीज़ों को आगे बढ़ाया। डेफिनेटली ये ऐसा होता है कि एहतजाज या कुछ जंग है या कुछ भी है तो उसके बाद या पहले मुज़ाकरात ही होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो आपकी डेडलाइन है 9 जून की, तो वो उससे पहले आपके मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे, या एक मुज़ाकरातकार के तौर पर आपको लगता है कि ये फिर आपको उसी तरह रोड पे जाना पड़ेगा? सर देखिए मेरी डिफरेंट राय होती है, मेरे कोर कमेटी के मेंबरान भी उससे किसी को इत्तेफाक नहीं करते, फिर अक्सरियती राय की जो बात होती है मुझे माननी पड़ती है। मैं आज भी आपसे इंटरव्यू पे बात कह रहा हूँ कि हमारा जो एग्रीमेंट है ये पाकिस्तान की तारीख में आज़ाद कश्मीर के हवाले से दूसरा बड़ा एग्रीमेंट है। कराची माहिदा के बाद ये कराची मुजफ्फराबाद दूसरा बड़ा एग्रीमेंट है, ये आम एग्रीमेंट नहीं है। इसके अंदर बड़े जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, मैं जिसको गारंटर कहता हूँ, ठीक है। मैं आज भी अल्लाह से ये कहूंगा कि हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। जिम्मेदारों के ऊपर भी जिम्मेदार बैठे हुए हैं जो इन रियासतों का निज़ाम देख रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस लेवल का ये एग्रीमेंट हुआ है, इस लेवल के एग्रीमेंट के ऊपर कोई भी बड़ा इदारा और हुक्मरान ऐसी गलती नहीं करेगा कि पूरी दुनिया के अंदर इस रियासत के अंदर अफरा तफरी हो और पूरी दुनिया में हमारे जो दुश्मन बैठे हुए हैं, हमारा इंडिया असली दुश्मन है, वो बॉर्डर पे बैठा हुआ है, ताक के ऊपर है कि किस वक्त रियासत के अंदर अफरा तफरी हो और वो उसका फायदा उठाए। तो मैं नहीं समझता कि हमारे वो हुक्मरान कि वो इतनी बड़ी गलती करेंगे कि जिससे हमारा जो असली दुश्मन है वो भी फायदा उठाए। बेहतर है। तो मुझे ये बताएं कि अगर 9 जून को आपको हड़ताल करना पड़ जाती है इन सारे खदशात अफसाद के बावजूद, तो फिर क्या लाए अमल होगा, फिर क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा? चूँकि आप लोग कह रहे हैं कि ये इलेक्शन हम नहीं होने देंगे। हम वर्किंग कर रहे हैं सर, हम अपनी 9 जून की वर्किंग कर रहे हैं। उस वर्किंग में आपने रावला कोर्ट का इवेंट देख लिया, ये कहते थे कि एक्शन कमेटी खत्म हो गई है। आपने नीलम वैली के इवेंट देख लिए, अभी रात को हम खाबड़ा में थे, कटकेर में, वो इवेंट आप देख लें। और पूरी रियासत के अंदर जो है इवेंट हो रहे हैं और ये साबित हो गया कि एक्शन कमेटी जिंदा है और पहले से ज्यादा कुव्वत के साथ सामने आएगी। हमने 9 जून का फैसला किया हुआ है, 31 तारीख तक डेडलाइन दी हुई है। हम ये समझते हैं कि जिम्मेदारान अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए हमारे इन मामलात को हल। शौकत साहब ये बताएं कि माजरीन की नशिस्तों के ऊपर आपका जो जहन बना हुआ है एक्शन कमेटी का, जो हमें समझ आ रही है वो ये है कि माजरीन की नशिस्तें ख़त्म की जाएँ। अगर ये नहीं होती, बाकी बेशक सारे मुतालबात भी पूरे हो जाएँ, तो उस सूरत में क्या होगा, क्या लाएअमल है? सर देखिए, जो उसका इजलास होना है कमेटी का, जो कानूनी बातचीत होनी है, वो तो 14 का इजलास हाई पावर कमेटी का लेटर आ चुका है, उस पर वो मेम्बरान जाके बात करेंगे। जो जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का मौकफ है कि किसी भी सूरत 12 सीटों का वजूद मुमकिन नहीं। सुने ना, आज भी राजा अमजद खान साहब ने कहा था कि ये साबित करना पड़ेगा कि क्या इन 12 सीटों का मसला कश्मीर से तल्लक है, और ये साबित करना पड़ेगा कि आइन जो कश्मीर हमारा आइन है, क्या उसके अंदर मसला कश्मीर पे बात करने का किसी के पास इख्तियार है। ये कानूनी तौर पे किसी भी जगह पे मसला कश्मीर का आज़ाद कश्मीर की इस असेंबली के साथ कोई तलक नहीं बनता। तो जब ये तलक नहीं बनता और किसी जगह पे आप मसला कश्मीर पे बात नहीं कर सकते, तो फिर ये 12 सीटें जो एक भरम आपने लगाया हुआ लूट मार का और इस असेंबली को हर दफा डीरेल करने का, तो हम क्यों ऐसी चीज पे जो है वो आपको किसी की ख्वाहिशात के ऊपर इन सीटों को रहने देंगे। अच्छा शौकत साहब, जो मुझे पूछना है वो ये है कि आपके नॉलेज में है और आपने रावला कोर्ट इस मौजू पे बात भी की है कि आज़ाद हुकूमत ने 1 अरब 2 करोड़ रुपए जो है ना वो माफ़ कर दिए आटा माफिया को, मिल्स मालकान को हम कहते हैं उनको। तो इसके ऊपर आपका क्या लाएअमल है? एक्शन कमेटी इसके ऊपर क्या सोच रही है? कोई मुतालबे में शामिल होगा या क्या सीन है? सर पहली बात है ना कि वो अदारे जो आज़ाद कश्मीर को वाच कर रहे होते हैं और हर छोटी मोटी चीज में अदारे इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो मैं पहले मुर्द इल्जाम उन अदारों को ठहराऊंगा जो बड़े अमन इंसाफ की बात करते हैं, रेगुलेटरी की बात करते हैं। जनाब हम
دیکھ رہے ہیں کہ ریاست میں کیا ہو رہا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بنا لیتے ہیں. تو یہاں پہ 88 کروڑ سے 1 ارب کے درمیان ایک کرپشن کی گئی ہے. ایک وزیر اعظم نے ایک ڈیل کی ہے اور ایک ایسا ٹیکس جو سی بی آر کی کلیکشن بنتی ہے اور اس کا ایک طریقہ کار ہے. پہلی بات ہے کہ 1 روپیہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. اس کے لیے اگر آپ نے اس پروسیجر میں جانا ہے تو سب سے پہلے سی بی آر جو ہے اس کی کنسنٹ آپ کو ہونی ضروری ہے. سیکٹری سی بی آر چیئرمین سی بی آر کی منظوری سے فائل جو ہے وہ پٹ اپ ہونی ہے. وہ پروسیس ہی نہیں ہوا ہوا. سیکٹری خوراک ڈائریکٹ بھیجتا ہے چیف سیکرٹری اور وہ چلی جاتی ہے پرائم منسٹر کے پاس. اور پرائم منسٹر صاحب جس طرح وہ پیچھے سے وراثت میں یہ 88 کروڑ روپے لے کے آئے تھے, وہ کمیشن لے کے یہ 88 کروڑ روپے معاف کر دیتے ہیں. تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں ان اداروں سے جو بڑے دعوے کرتے ہیں اس ریاست کے اندر ٹرانسپیرنسی کے, وہ دعوے کرتے ہیں جناب کہ ہم اس ریاست کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے واچ کر رہے ہیں کہ ایک ریاست کے اندر, چھوٹی سی ریاست کے اندر جہاں پہ اسپتال میں ایک مریض کو ڈسپرین کی گولی نہیں ملتی, اس ریاست کا شہنشاہ وزیر اعظم ان چوروں ڈاکوں کو, آٹا مافیا کو اربوں روپے جو ہے وہ ایک سائن کر کے معاف کر دیتا ہے. اچھا شوکت صاحب, اس میں شوکت صاحب اس میں جو فگر ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ 61 کروڑ روپے وہ ہیں جو ابھی کلیکٹ ہونا تھے اور 41 کروڑ روپے وہ ہیں جو کلیکٹ ہو کے واپس ہوئے ہیں جو ہے نا ملز مالکان کو. تو یوں 1 ارب 2 کروڑ روپے کی یہ بات چیت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر یہ کیبنٹ کا مینڈیٹ نہیں ہے بلکہ یہ اسمبلی کا مینڈیٹ ہے اور یہ کیبنٹ کر دیتی ہے. تو اس پہ آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کیوں ہوا؟ سر دیکھیں نا, ہمیں یہ سبق دیا جاتا ہے جناب کہ ریاست کے حالات ٹھیک نہیں ہے. اس وقت ہم جنگی حالات کے اندر ہیں, پوری دنیا میں امن کی بات ہو رہی ہے. بالکل ہمارے لیے آنر کی بات ہے کہ پاکستان کا نام اس کو پوری دنیا میں امن کے نام پہ روشن ہوا. ہمیں خوشی ہے کہ جی فیلڈ مارشل نے پوری دنیا کے اندر اپنا ایک جو ہے وہ نام پیدا کیا, پاکستان کا نام روشن کیا. لیکن یہ سمجھ نہیں لگتی کہ ہم بنیادی حقوق کے لیے پیسہ مانگیں تو ہمیں کہا جاتا ہے جی پیسہ نہیں ہے, حالات ٹھیک نہیں ہے. اسی ریاست کا وزیر اعظم شہنشاہ بنا ہوا پورا بڑا پروٹوکول لے کے وہ گاڑیوں میں پھر رہا ہے. اسی ریاست کے چیف جسٹس سپریم کورٹ, ہائی کورٹ کے لیے 8 کروڑ روپے گاڑیوں کے ریلیز جاتے ہیں. اسی ریاست کے اندر 102 ارب روپیہ ریاست کا وزیر اعظم کمیشن لے کے معاف کر دیتا ہے. تو کیا اس عوام کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی سے یہ سوال کر سکے؟ صحیح ہے. اچھا, اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا سوال ہے اور بڑی شدت کے ساتھ پوچھا بھی جا رہا ہے اور مختلف لوگوں کے ذہن میں بھی یہ بات ہے کہ ٹارگیٹڈ سبسڈی کی بات جو ہے نا وہ اٹھائی تھی ایکشن کمیٹی نے اور اس کے اوپر ایک حکومتی نوٹیفیکیشن بھی ہوا کہ اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا جائے. لیکن پھر یوں لگتا ہے کہ ایکشن کمیٹی اس مطالبے سے پیچھے ہٹ گئی ہے. بالکل. اب میں آپ کو لے جاؤں گا 4 فروری اور 5 فروری کی رات میں 2024 جس میں یہ ہوا تھا سروسز کا نوٹیفکیشن جاری ہوا تھا. اس وقت بالکل یہ چیز طے ہوئی تھی کہ ہم اس کو ٹارگیٹڈ میں لے کے جائیں گے, ٹارگیٹڈ کیش سبسڈی. لیکن اس کے لیے 30 دن کا ٹائم فریم طے ہوا تھا کہ 30 دن کے اندر حکومت اس کا میکانزم کرے گی. لیکن حکومت کی یہ کہہ لیں جان بوجھ کے یہ غلطی, اور اس مل مافیا کا جو حکومت کا حصہ ہے کسی بھی شکل میں, چاہے وہ ٹھیکیدار ہیں, چاہے وہ منسٹر ہیں, چاہے وہ بیوروکریٹ ہیں, یہ مل کے کھاتے ہیں سارے. یہ مل مافیا کے ساتھ آٹا کے اندر یہ مل کے کھاتے ہیں. اب انہوں نے یہ کیا کہ 30 دن ہمارے ساتھ طے تھے, انہوں نے 30 دنوں کے اندر ایک جو ہے نا وہ اجلاس تک نہیں جاری کیا, ایک لیٹر تک انہوں نے جاری نہیں کیا. اس کے بعد یہ ہوا کہ جب 30 دن پورے ہوئے, ہماری دوبارہ میٹنگ ہوئی پونچھ میں, وہاں پہ یہ طے پایا کہ ہم نے حکومت کو ٹائم دیا تھا, 1 ماہ کا ٹائم دیا, لیکن حکومت اس پہ دلچسپی نہیں رکھتی, لہٰذا ہم اس سے ریورس ہوتے ہیں. اب ہم جنرل جو ہے وہ سبسڈی کی بات کریں گے. اچھا, جنرل سبسڈی کا مطلب یہ لیا جا رہا ہے کہ جنرل سبسڈی تو آلریڈی مل رہی ہے, جو ہم لوگ جو پاکستان میں رہ رہے ہیں, جو بیرون ملک رہ رہے ہیں, ان کے نام پہ بھی سبسڈی آزاد کشمیر میں جا رہی ہے. ووچر چلتا ہے, ووچر پستا ہے, ووچر بکتا ہے اور ووچر ہی اویلیبل ہے لوگوں کو. اگر اس کو دیکھا جائے نا, اس کے اندر اربوں روپے کی کرپشن ہے جی, اس کے اندر ارب ہار روپے کی کرپشن ہے, اور یہ کرپشن یہ مل بانٹ کے کی جا رہی ہے. تو یہی ہم کہنا چاہ رہے ہیں سیاستدان اور ٹھیکیدار. شوکت صاحب, اس میں اعتراض یا یہ سوال یہ ہے کہ جو جس بات کو آپ کرپشن کہہ رہے ہیں وہ 1 ارب تو یہ ہو گیا جو ابھی معاف کر دیا وزیر اعظم نے اور حکومت نے. دوسرا وہ ہے جو سبسڈی کی مد میں اربوں روپے ہیں جو اسی طرح ووچر کی صورت میں پستے اور بکتے ہیں. آٹے میں وہ نکل آتا ہے کیڑا, کیڑے کے اندر حوالے سے جب ان سے بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے دماغوں میں کیڑے ہیں, دماغ میں کیڑا. تو اب یہ ہمارا سوال یہ ہے کہ ایکشن کمیٹی اس اربوں روپوں کی سبسڈی کی مد میں ہونے والی جو کرپشن ہے اس کو روکنے کے لیے کیا لائے عمل اختیار کرے گی یا کیا لائے عمل رکھتی ہے؟
سر دیکھیں بات یہ ہے نا کہ اب ایک طرف سے حکومت جو ہے وہ اپنی عیاشیاں کام نہیں کر رہی. میں آپ سے متفق ہوں اس کرپشن کے حوالے سے, لیکن جب جرنل ہم پبلک میں جاتے ہیں تو یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جب حکومت اپنی عیاشیاں ختم نہیں کرتی تو پھر ریاست کی غریب عوام کو اگر کسی جگہ پہ کوئی سہولت حاصل ہے اس کو آپ ختم کیوں کرنے کی بات کرتے ہیں؟ تو وہی ہم کہہ رہے ہیں نا, لوگوں کو سمجھ دیکھیں نا. سنیں نا جی میں آپ کی بات سے ایگری کر رہا ہوں, لیکن اب اس وقت یہ میں اکیلا آپ کو اس کے اوپر کوئی میں اپنی رائے ذاتی تو رائے دے سکتا ہوں, لیکن ممبر کور کمیٹی میں اس کے اوپر کوئی بھی آپ سے کمٹمنٹ یا کوئی آپ سے بات اس پہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہو گیا, لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کو یہ بات بتانے والی ہے کہ لوگوں کو فائدہ سبسڈی میں ہے, لیکن سبسڈی مل رہی ہو تو تب ہے نا. سبسڈی والا آٹا مل رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن وہ مل رہا ہے جی نہیں مل رہا بھی جو ہے وہ بھی یوکرین کی 2000 پتہ نہیں 16 کی یا 19 کی گندم بڑی ہوئی ہے وہ میں مل رہی ہے. تو پھر لوگوں کو کیا پرابلم ہے اس میں کہ جی وہ ٹارگیٹڈ سبسڈی کے اوپر بات کریں, اور ٹارگیٹڈ ان لوگوں کو سبسڈی دی جائے جو واقعی مستحق ہیں, اور اس میں کوئی وزراء بھی آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں اگر وہ مستحق ہیں, سیکٹریز حضرات اور اس طرح کے باقی لوگ بھی جو تاجر حضرات آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں, لیکن کم از کم یہ مختص ہو جائے کہ فرض کریں میرے نام پہ یو کے میں بیٹھے ہوئے ایک بندے کے نام پہ امریکہ کے اندر اور باقی ملکوں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کے نام پہ جو سبسڈی ہے وہ ہم تو نہیں لے رہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. میں نے کہا نا سر کہ میں آپ کی ذاتی حیثیت میں اس پوائنٹ سے 100% متفق ہوں, صحیح ہے, لیکن جب میں کور کمیٹی کے اندر جاؤں گا تو کور کمیٹی کے اندر ہمیں اکثریتی رائے سے فیصلہ کرنا پڑتا ہے اور پوری عوام کی رائے لینے کے بعد فیصلہ کرنا پڑتا ہے. تو اسی کور کمیٹی میں جب 1 ماہ کا ٹائم ہم دے کے آئے, انہوں نے ورکنگ نہیں کی, اسی کور کمیٹی نے اس نوٹیفیکیشن سے ریورسل کی بات کی. اچھا بہت شکریہ شوکت صاحب اسٹیٹ ویوز کا ساتھ دینے کے لیے. ہم اس موضوع پر باقی ممبران سے بھی بات کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. جی یہ تھے شوکت نواز میر صاحب مظفر آباد سے. آپ نے ان کی بات چیت سنی. آلموسٹ تقریباً سارے ہی موضوعات پہ ہم نے ایکشن کمیٹی کے لائے عمل اور ان کے جو اندر کی بات ہو سکتی تھی وہ ہم نے پوچھی ہے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.